إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، سوشل میڈیا پر کئی عرصے سے بحث ہو رہی ہے تین طلاق کے متعلق، جس سے اس مسئلے کو مشکوک کر دیا ہے۔ آپ کے نظریے کے مطابق قرآن و حدیث اس مسئلے کے بارے میں کیا تعلیم دیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے اندر طلاق اور تین طلاق اس سے متعلق جو احکامات ہے وہ بڑے واضح اور آسان ہے، لیکن مسلک پرستوں نے اس مسئلے کو مشکل بنا دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے سورۃ نساء کے اندر پہلے مرحلے کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 34 کے اندر الرجال قوامون علی النساء، اس کے نیچے ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجرہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ پس وہ عورتیں جن کی سرکشی اور بدخوئی سے تم ڈرتے ہو، تمہیں اندیشہ ہو، تو سب سے پہلے قرآن کہتا ہے فَاعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرے، سمجھائے۔ اگر اس سے معاملہ حل نہ ہو تو اس کے بعد وَاهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے اپنا سونا جو ہے وہ الگ کر دو، تاکہ انہیں اس سے نصیحت ہو جائے کہ تو اس کے بعد وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو، مارنے کی اجازت ہے تاکہ وہ اپنی بچن سے، بدخوئی سے، سرکشی سے باز آ جائے۔ اور حدیث میں اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اس طرح نہ مارو، یعنی اس کے چہرے پر نہ مارو اور نہ ایسا مارو کہ اس سے ہڈی ٹوٹ جائے، صرف ان کی اصلاح کے لیے اتنی مار جس سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ یقینی طور پہ طلاق بغیر کسی وجہ کے نہیں دی جاتی ہے جب تک وجہ نہ ہو، اور اس کی وجہ جو قرآن بیان کرتا ہے، گھریلو معاملات کے اندر کبھی نمک کم ہو گیا، کبھی نمک زیادہ ہو گیا، کبھی گھر کا کام کیا، کبھی نہیں کیا، تو یہ طلاق کے باعث یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔
طلاق اس صورت کے اندر ہوتی ہے کہ وہ خاتون بدچلن ہو، تو اس کے بعد قرآن اجازت دیتا ہے کہ اسے طلاق دی جائے اور گھر سے اسے نکالا جائے۔ تو پہلے مرحلے پہ انہیں نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، دوسرے مرحلے پہ اس سے سونا الگ کرے، تیسرے مرحلے پہ اسے مارے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، تمہارا کہنا مان لے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو مت تلاش کرو ان کے اوپر راہ، یعنی پھر طلاق دینے کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ عالی شان اور بڑا ہے۔ اس کے بعد عام خطاب ہے، یعنی وقت حکومت اور ان کے گھر والے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا کہ میاں اور بیوی کے درمیان ان بن ہے، معاملہ خراب ہے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک منصف، ایک حاکم، فیصلہ کرنے والا، وہ اور ایک مجلس مقرر کی جائے، اس کے لیے جرگہ ہو، تحصیل ہو، عدالت ہو، اور دونوں طرف سے لوگ اس کے اندر موجود ہو۔ ان یرید اصلاحا، اگر یہ ارادہ رکھے معاملے کو درست کرنے کا، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ گھر کے اندر تھوڑی سی بات بگڑ گئی، غصہ آ گیا اور طلاق طلاق، اس طلاق کو طلاق نہیں کہتے ہیں، نہ قرآن میں اس کی گنجائش ہے اور نہ احادیث کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے، بلکہ ایسے طلاق کو طلاق نہیں کہتے ہیں، یہ غیر شرعی اور بدعی طلاق ہے۔ شرعی طلاق وہی ہے جو قرآن اور سنت کے اندر ہے۔ اب سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں، یہاں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس اگر اس نے ارادہ کیا ہو طلاق کا، شوہر نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہو، عزم کر لیا ہو، اور طلاق اس نے دی، تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، جو مطلقات ہے، جن کو طلاق دی گئی ہے، وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 طہر یا 3 حیض۔ قروء قرہن کی جمع ہے، جس کے معنی حیض کے بھی ہے، لغت سے بھی یہ ثابت ہے اور احادیث سے بھی، اور طہر کے بھی ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے کہ جیسے ہی وہ حیض سے پاک ہو جائے تو مجلس کے اندر 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا، اور اس طلاق کا فیصلہ جو ہے وہ جرگہ اور وہ عدالت کرے گی جس کے اندر یہ کیس گیا ہوا ہے، زیر سماعت ہے۔ تو یہ تو طلاق سے متعلق سورہ بقرہ کے اندر، اور اس کے بعد آپ دیکھیں سورۃ طلاق کے اندر، سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العزت نے
اپنے نبی کے ذریعے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو طلاق دو ان کو عدت کے شروع میں۔ لعدتهن کے معنی عدت کے لیے، یعنی مراد یہ کہ عدت کے شروع میں، اور عدت کے ساتھ طلاق ہونی چاہیے، بغیر عدت کے طلاق نہیں ہے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرو، اس کی گنتی رکھا کرو۔ اور یہ عدت جو ہے سورہ بقرہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں اللہ رب العزت نے ثلاثۃ قروء کہا ہے، 3 حیض ہے یہ۔ اسی طرح سورہ طلاق کے اندر یہاں واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللہ لم یحضن اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو گئی ہو، پھر اگر تمہیں شک ہو گنتی کے بارے میں تو ان کی گنتی اللہ رب العزت نے بتائی ہے 3 اشہر، وہ 3 مہینے ہیں۔ انہیں حیض نہیں آتا ہے یا حیض کے اندر کوئی معاملہ جو ہے آگے پیچھے ہو گیا بیماری کی وجہ سے، تو ایسی عورتوں کے لیے پھر قرآن کہتا ہے کہ 3 مہینے عدت ہے۔ اور وہ عورتیں بھی واللہ لم یحضن، جنہیں حیض آیا ہی نہیں ہے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی حیض ابھی آیا ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی 3 اشہر 3 مہینے ہیں۔ چوتھا قرآن کہتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے، یعنی وہ بچہ پیدا ہو جائے تو بس اس کی عدت مکمل ہو گئی۔ تو یہ ہے اس کی عدت، اور اس عدت کے دوران قرآن کہتا ہے لا تخرجہن من بیوتہن ولا یخرجن، یعنی اسی شوہر کے گھر میں وہ رہے گی، اس کو خرچہ دیا جائے گا عدت کے دوران، اور انہیں گھر سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور یہ عدت ہی ہے جس کے اندر قرآن سورہ بقرہ کے اندر پھر فرماتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ اس عدت کے دوران جو 3 قروء قرآن نے ذکر کیے ہے یہاں پہ، اس عدت کے دوران یہ شوہر ان کے زیادہ حقدار ہے ان کے واپس لوٹانے پر، یعنی عدت کے دوران ہی جس نے اس کو طلاق دی ہے وہ مرد اگر اس اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہے تو وہ اس کا حقدار ہے، وہ اس کو واپس لا سکتا ہے نکاح کے اندر۔ لیکن اگر یہ عدت پوری ہو گئی اس نے طلاق دے دی اور عدت پوری ہو گئی، تو قرآن پھر اس مسئلے کا حل یہ بتاتا ہے ہمیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، جس کے اندر مرد دوبارہ عورت کے طرف رجوع کر سکتا ہے اور اس کو اپنے نکاح کے اندر لا سکتا ہے۔ اگر تیسری مرتبہ وہ طلاق دے گا، یہاں تک تو قرآن کہتا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، اس 2 طلاق رجعی کے بعد یا تو وہ معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اس بیوی کو اپنے پاس بسا کے رکھے، گھر پہ رکھے، او تسریح باحسان، یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دے۔ دیکھیں اس آیت کے بعد جو آیت 229 ہے، آیت نمبر 230 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا،
پس اگر اس مرد نے اس عورت کو طلاق دے دی، یعنی اب الطلاق مرتان کے بعد تیسری طلاق ہے یہ، اگر تیسری مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، پس پھر وہ عورت اس مرد کے لیے روا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور سے، زوجن غیرہ، کسی اور شوہر سے وہ نکاح کر لے، جب پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 231 کے اندر آپ دیکھیں اللہ بیان فرماتا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کی مدت جو ہے اس تک پہنچ جائے، یعنی اسے پورا کر لے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں بھلے طریقے سے یا تو رکھو یا ان کو رخصت کر دو۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 232 کے اندر، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، بیان فرمائے جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی مدت پوری کر لے، یعنی عدت پوری کر لے، فلا تعضلوهن، تو تم نہ روکو ان کو، ان ينكحن ازواجهن، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لے۔ اب اس سے پہلے قرآن نے کہا تھا کہ اگر تیسری طلاق دے دیں، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، جب تک وہ غیر شوہر سے کسی اور سے نکاح نہ کرے اس وقت تک وہ اپنے شوہر کے لیے روا نہیں ہوگی، یہ تیسری طلاق ہے۔ لیکن یہاں آیت 232 کے اندر آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، جب وہ تم طلاق دے دو عورتوں اور وہ اپنی مدت پوری کر لے، یعنی عدت کی، تو انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لے جب وہ آپس میں راضی ہو، معروف طریقے یعنی شریعت کے موافق۔ اب دیکھیں یہ وہ آیت ہے جس کے اندر قرآن مجید ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ایک مرتبہ طلاق دے دے۔ اب اس کو بھی آپ سمجھے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے یہاں جو عام طور پر طریقہ پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ تین طلاق کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو جب طلاق دے گا تو وہ عدت کی شروع میں کہے گا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، جب مہینہ ختم ہو جائے، حیض سے وہ پاک ہو جائے، حالت طہر کے اندر دوسرے مہینے میں پھر وہ اپنی بیوی سے کہے گا میں نے تجھے طلاق دے دی، یہ دو ہو گئے، اور اس کے حیض سے پاک ہو جائے گی تو تیسری طلاق ہو جائے گی، زبان سے وہ کہے یا نہ کہے۔ اب یہ عورت اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی، اب یہ شوہر اپنی اس بیوی سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کسی اور سے وہ نکاح نہ کرے۔ اور اس کے بعد پھر یہ حلالے کا چکر چلایا گیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے کا سانڈ کہا ہے، اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے، جو حلالہ کرتا ہے، جو کراتا ہے، جس کے لیے کیا جاتا ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ زنا کی ایک قسم ہے جو ہمارے یہاں چل پڑی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اس فعل خبیثہ کے اندر اور اس زنا کے اندر جو ہے علماء جو ہے وہ بھی ملوث ہیں، یہ حلالہ کراتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ ایسے شر سے ہمیں اپنے امان اور حفاظت کے اندر رکھے۔ تو اصل میں یہ حلالہ قسم کی چیز تو اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ تین طلاق سے مراد کیا ہے۔ طلاق اصل میں جس طرح نکاح ایک مجلس کے اندر، ایک مجلس منعقد ہوتی ہے، اس کے اندر نکاح ہوتا ہے، دو گواہ ہوتے ہیں شادی کے، اور دونوں جانبین سے، طرفین سے جو ہے وہ ان کی
رضامندی جو ہے وہ معلوم کی جاتی ہے، دونوں کی رضامندی سے وہ نکاح جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے دو گواہوں کی موجودگی میں۔ اسی طرح معاملہ جو ہے وہ طلاق کا بھی ہے۔ طلاق کے لیے ایک مجلس ہوگی، مجلس کے اندر جو ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، جو سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا ہے۔ جانبین یعنی مرد اور عورت دونوں کی طرف سے، میاں اور بیوی دونوں کی طرف سے لوگ موجود ہوں گے، جرگہ ہوگا یا عدالت ہوگی، اس کے اندر جو ہے دلائل دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ عدالت اور وہ جرگہ فیصلہ کرے گی کہ یہ خلا ہے یا طلاق ہے، یہ مرد طلاق دے رہا ہے یا عورت مطالبہ کر رہی ہے طلاق کی۔ طلاق اس کا فیصلہ کرنے کے بعد ان کے درمیان جدائی اس مجلس کے اندر ڈال دی جائے گی کہ یہ الگ ہو گئے، بس طلاق ہو گئی، اب 1 2 3 کہنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 2 3 مہینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بعد میں جو عدت شروع ہوتی ہے 3 مہینے وضع حمل یا 3 قروح، یہ اصل میں عدت ہے، طلاق تو ہو چکی ہے مجلس کے اندر، اب یہ مکمل اور کمپلیٹ طلاق ہے، اس کے بعد عدت ہے، اور عدت جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ عورت پھر شوہر کے گھر سے چلے جائے گی معروف طریقے سے۔ جب تک عدت میں ہے تو شوہر کے گھر کے اندر رہے گی اور شوہر اس کو خرچہ دیتا رہے گا۔ یہ ایک طلاق ہو گئی۔ شوہر چاہتا ہے، یہ کمپلیٹ طلاق ہے، عدت پوری ہو گئی، اس میں 2 3 کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فیصلہ ہو گیا، طلاق ہو گئی، اس کے بعد تو عدت ہے۔ اب اگر عدت کے درمیان، جس طرح میں نے سورہ بقرہ کی آیت بتائی آپ کو، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، عدت کے دوران بھی اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو شوہر کو حق ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ عدت کے بعد بھی اگر اس نے ایک طلاق دی ہے اپنی زندگی میں، یعنی پہلی مرتبہ طلاق دی ہے، ایک طلاق سے مراد یہ ہے پہلی مرتبہ اس نے طلاق دی ہے، تو یہ طلاق ہو گئی، اور طلاق پوری ہونے کے بعد کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اگر یہ شخص، اس نے اپنی بیوی کو رخصت کر دیا، ماں باپ کے یہاں بھیج دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ شخص جو ہے اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے دوبارہ اس سے نکاح کر لینا چاہیے، تو اب حلالوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور شوہر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طلاق اور عدت پورے ہونے کے بعد یہ شخص دوبارہ اپنا پیغام وہاں بھیج سکتا ہے اور اسے کہہ سکتا ہے کہ میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے اسی سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی، آیت نمبر 232 کے اندر، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب تم طلاق دے دو اور عدت پوری ہو جائے تو نہ روکو ان کو، تم نہ روکو ان کو کہ یہ آپس میں، یعنی میاں بیوی جو الگ ہو گئے طلاق کے ذریعے، آپس میں دوبارہ نکاح کر لے جب تم راضی ہو معروف طریقے سے اپنے درمیان۔ اس کے اندر آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتا ہوں جو امام بخاری اپنے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر کے اندر لایا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر آیت نمبر 232 سورۃ البقرہ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اس کی تفسیر کے اندر یہ 2 حدیثیں لائے ہیں معقل ابن یسار کی، جو ایک خود معقل بن یسار جو ہے خود روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال کانت لی اخت تخطب الیہ، کہ میری بہن تھی اور اس کے نکاح کا پیغام میرے طرف بھیجا گیا تھا۔ دوسرا حسن کی روایت ہے، اور وہ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میری ایک بہن تھی، طلقها زوجها، اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا تھا، طلاق دینے کے بعد چھوڑ دیا تھا، وہ میرے گھر آ گئی تھی، اسے چھوڑ دیا تھا، حتی یہاں تک انقضت عدتها، یہاں تک کہ اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہو گئی، عدت بھی پوری ہو گئی۔ عدت پورے ہونے کے بعد اور چھوڑ دینے کے بعد
فخطبها، پھر اس نے مجھے پیغام دیا میری بہن کے لیے کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. فابا، تو میں نے انکار کر دیا کہ میری بہن کو تو نے چھوڑ دیا، طلاق دے دیا، اس کے بعد اب تو دوبارہ نکاح کرنے کے لیے پیغام مجھے دے رہا ہے. تو معقل ابن یسار کہتا ہے کہ فنزلت فلا تعضلهن ان ينكحن ازواجهن، کہ یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی ہے جب میں نے اپنے بہن کی نکاح کے لیے جب پیغام آیا میں نے انکار کیا، تو اللہ کا یہ حکم نازل ہوا فلا تعضلهن ان ينكحن ازواجهن، کہ مت روکو ان کو اس بات سے کہ وہ آپس میں نکاح کر لے. تو پھر میں راضی ہو گیا اور میں نے اپنی بہن کا رشتہ دوبارہ اس شخص کو دے دیا اور نکاح جو ہے اس سے کرا دیا. اب دیکھیں یہ بخاری کی روایت ہے، قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد اگر جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ نہیں طلاق پہلی عدت کے شروع میں دی جائے گی، پھر اس کے بعد دوسرے مہینے جب حیض سے پاک ہو طلاق دی جائے گی، اور پھر تیسرے مہینے، تو دیکھیں یہاں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ طلاق کے بعد عدت بھی پوری ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ نکاح انہوں نے بغیر کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرائے اور بغیر کسی حلالے کے اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس اپنے بہنوئی سے کرا دیا تھا. تو اس طرح یہ مسئلہ بالکل آسان ہے قرآن اور سنت کے اندر. اول تو ہمیں طلاق مرتان کو اور طلاق رجعی کو اور 3 طلاقوں کو اس چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو لوگوں نے کہا ہے کہ ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں طلاق ہو گئی، یا کسی نے کہا کہ نہیں 3 طلاقیں ایک مجلس میں نہیں ہوتی ہے، 3 طلاقیں جو ہے وہ عدت کے ساتھ ہوگی 3 مہینوں کے اندر. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نہ سمجھنے والی چیزیں ہیں. طلاق ایک ہی مجلس میں ہو جاتی ہے، اس کے بعد عدت ہوتی ہے، اور عدت کے بعد اس شخص کے پاس یہ اللہ نے اختیار دیا ہے عدت گزرنے کے بعد دوبارہ وہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے. الطلاق مرتان. پھر یہ شخص دوبارہ طلاق دے دیتا ہے، عدت پوری ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے، اس کے بعد یہ پھر نکاح کرنا چاہے پھر بھی کر سکتا ہے. لیکن تیسری مرتبہ اگر اس شخص نے الطلاق مرتان کے بعد تیسری مرتبہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اب جو ہے قرآن کہتا ہے کہ اب اس کے بعد تحل له من بعد غیرہ، اس کے لیے عورت جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن دوسرے سے نکاح کرنے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ کوئی پلان والا نکاح نہ ہو کہ بس 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے کچھ وقت کے لیے نکاح ہوگا اور اس کے بعد وہ اسے چھوڑ دے گا میرے لیے جائز ہو جائے گی. نہیں، یہ زنا ہوگا. وہ جس سے بھی نکاح کرے گی وہ اس کا مکمل کمپلیٹ اور مستقل شوہر ہوگا، الا یہ کہ ان کے درمیان کوئی ناچاکی آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے نہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے میرے خیال میں آسان ہے. انشاءاللہ اس کے بعد اگر کوئی سوال ہوگا تو اس کا پھر میں جواب دوں گا انشاءاللہ. دوسرا سوال ہے کہ آپ لوگوں کے متعلق اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ لوگ قادیانی ہے، منکرین حدیث ہے، اور اس طرح کے کئی باتیں مشہور ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پروپیگنڈے، الزامات، یہ تو انبیاء علیہم السلام بھی اس سے پاک نہیں رہے، ان کے اوپر بھی الزامات لگے ہیں، پروپیگنڈے کیے گئے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو چیز حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اور جو پروپیگنڈا ہے وہ پروپیگنڈا ہے. ہمارے نظریے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی روشنی میں کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب کے اندر 40 نمبر آیت کے اندر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین، یہ تمام انبیاء کے آخر میں ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ قرآن کی نص ہے اور اس کے اندر احادیث بھی موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں. ہم نہ مرزا غلام احمد قادیانی کو پیغمبر مانتے ہیں، نہ مسلمہ کذاب کو مانتے ہیں، نہ یوسف کذاب لاہوری کو مانتے ہیں.
ہم کہتے ہیں جو بھی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور ہم اس کے ہم منکر ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی ہمیں قادیانی کہتا ہے تو اس کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی شخص اگر مسلم ہے، مومن ہے، اور اس کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، قادیانی کے نا کفر کا فتویٰ ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اور تمام امت مسلمہ کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اور کسی مسلم کو قادیانی کہنا کفر کا فتویٰ ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی مسلم کے اوپر اگر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو یہ کفر کا فتویٰ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور اس شخص وہ کفر کا فتویٰ اسی شخص کے اوپر لوٹ آتا ہے جس نے وہ فتویٰ لگایا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں، اگر ہمیں کوئی قادیانی کہتا ہے تو یہ فتویٰ اسی کے اوپر لوٹ کر آتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل نہیں ہیں، قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، جس طرح قرآن سے ثابت ہے سورۃ المائدہ سے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، مسیح ابن مریم جو ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، یعنی انہیں موت آ گئی ہے، خلط کے معنی موت آ گئی ان کو، دنیا سے وہ گزر گئے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ تو اصل میں یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو ان کے اناجیل کے اندر، متی کے اندر، یوحنا کے اندر، مرقس وغیرہ، برنباس، یہ جو ان کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح بائبل کے اندر جو ان لوگوں نے اپنی کتابیں شائع کی ہے، اس کے اندر باقاعدہ ان کا یہ عقیدہ موجود ہے، تصویروں کے ساتھ یہ عقیدہ ان کا موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ جو ہے آسمان پر اوپر چڑھ گئے ہیں، اور اس کے بعد قیامت کے قریب جو ہے وہ دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ تو اصل میں یہ وہ اسرائیلیات ہے جو نصرانیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور پھر روایتوں کی شکل میں اپنی ہماری احادیث کی کتابوں کے اندر، اور پھر ہماری تفسیروں کے اندر، پھر ہمارے محراب اور ممبر تک آ گئی ہے۔ اور اب یہ امت کا عقیدہ ہے کہ آخر زمانے میں قیامت سے قبل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور دنیا میں 40 سال جو ہے وہ حکومت کریں گے۔ قرآن سے اس قسم کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا عقیدہ یہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو ہم قادیانی نہیں، اس لیے کہ ہم تو مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی کرے گا وہ کافر ہے۔ ہاں ہم اس کے قائل نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو جو لوگ اس کے قائل ہیں ہماری نظر میں وہ نصرانی ہے، وہ عیسائی ہیں، ان کے عقیدے کو انہوں نے اپنایا ہے۔ اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری رسول، آخری نبی ہے۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ امت کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ اب معروف ہو جو ہے اس کے امر کا کام کرے گی، معروف کے اور منکرات سے جو ہے لوگوں کو منع کرے گی۔ اس کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس کے اندر ابھی کوئی اس کی بات تو دیکھیں یہ ایک دوسرے کے اوپر لگاتا ہے۔ منکر حدیث اصل میں اس کو کہتے ہیں جو ٹوٹلی حدیث کو نہ مانے، حدیث کا وہ قائل نہ ہو، قرآن کے علاوہ کسی وحی کا وہ قائل نہ ہو، سنت کا وہ قائل نہ ہو۔ اور وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ غلام احمد پرویز تھا، عبداللہ چکڑالوی تھا، سر سید احمد خان تھا، اسلم جیراج پوری تھا، یہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے یہ فتنہ پھیلایا ہے، اور ہمارے نزدیک وہ گمراہ ترین لوگ تھے، اور لوگوں کو انہوں نے جو نظریات پھیلائے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دہریہ بن گئے، کمیونسٹ بن گئے، لادین بن گئے۔ تو ایسے لوگوں سے تو ہمیں سخت قسم کی نفرت ہے، اور الحمدللہ ہم وہ تمام احادیث جو قرآن کے مطابق ہے، صحیح احادیث ہے، اس کے ہم قائل ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں، اس کو دین کا جز ہم مانتے ہیں، اور ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ جس طرح قرآن نے کہا ہے واقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، اس کی تفسیر قرآن کے اندر نہیں ہے
اس کے جزیات، اس کے تفسیر، اس کے فروع و احادیث کے اندر، سنت کے اندر ہے، اور جو بھی تفصیل صلات سے متعلق احادیث کے اندر ہے اس کو ہم وہی بھی مانتے ہیں، اور ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی کے اوپر وہی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود، اتنی وضاحت کے باوجود، پھر بھی کوئی چند وہ روایات جو قرآن کے خلاف ہے، جس طرح روایات لوگ پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر ہو گیا، اب ایسی باطل روایات تو ہم نہیں مان سکتے ہیں۔ نبی کی شان میں ہم یہ گستاخیاں تو نہیں کر سکتے ہیں کہ العیاذ باللہ وہ مسحور تھا، اور پھر ان روایات کے مطابق 3 مہینے، 6 مہینے، 40 دن، 1 سال ان کے اوپر سحر کا اثر تھا، اور سحر کا اثر بھی ہے یخیل الیہ انہ یفعل شیئا وما یفعل، کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا، بیویوں کے پاس آیا یا نہیں، فلاں چیز کھائی یا نہیں کھائی، فلاں چیز دیکھی یا نہیں دیکھی، اس طرح اس کے اوپر سحر ہو گیا، تو پورا دین مشکوک ہو جائے، نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے، اور قرآن کی آیتوں کی جو ہے تکذیب ہو، کہ قرآن کہتا ہے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، یہ گمراہ بے دین لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور کہتے ہیں کہ ان کے اوپر سحر ہو گیا۔ تو ہم قرآن کا یہ فتویٰ جو ہے اپنے اوپر نہیں لگا سکتے، قرآن کے اس فتوے سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس قسم کی روایات نہیں مانتے۔ یا روایت کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے، ہم کس زبان سے اس کا اقرار کریں اور کس دل سے اس عقیدے کو اپنائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے علیہ باللہ 3 جھوٹ بولے؟ تو ہمارے لیے یہ بات بڑی آسان ہے کہ ہم اس روایت کا انکار کریں، لیکن ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام علیہ باللہ اس نے 3 جھوٹ بولے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، مبالغہ کسی کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کا بہت سچا نبی تھا۔ قرآن میں دیکھو اس کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے جو ہے پتھر لے گیا، علیہ باللہ وہ پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا، بنی اسرائیل کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ پہنچ گئے، اور وہاں سارے لوگوں نے علیہ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا۔ اب کس طرح ہم ان روایات کو جو ہے ہضم کرے، گلے کے نیچے اتار؟ اس طرح کے تو ہم لاکھوں روایات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیں گے، لیکن ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ قرآن کے خلاف کریں کہ اللہ فرماتا ہے عند اللہ وجیہا، کہ یہ اللہ کے نزدیک بڑا عزت والا پیغمبر تھا، اور اس پیغمبر کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس کے کپڑے جو پتھر لے گیا اور لوگوں نے اس کو ننگا دیکھ لیا۔ تو ایسی روایات ہم نہیں مان سکتے، چاہے یہ 1 ہو، 2 ہو یا لاکھوں ہو، قرآن کے خلاف ہو یا پیغمبر کے شان میں گستاخی ہو، ان کی بے عزتی ہو، صحابہ کی بے عزتی ہو، یا کوئی روایت سندن صحیح نہیں ہو، یا کوئی روایت کسی اور صحیح حدیث کے خلاف ہو۔ یہ اصول محدثین ہے، اس کے مطابق یہ اصول صحابہ ہے کہ قرآن کے متن کے کوئی حدیث خلاف ہو تو اس کو ہم نہیں مان سکتے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی ہم پہ منکرین سنت کا فتویٰ لگاتا ہے تو وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ بہرحال ہم انکار سنت کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔